باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین والمنافقین والصلاۃ والسلام علی الامی القرشی الہاشمی المکی المدنی الابتحی مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہو رہے ہیں اور ہمارا سلسلہ حرام غذاؤں کے اوپر یا حرام مال کے اوپر چل رہا ہے کہ جو انسان حرام کا استعمال کرتا ہے اس کے لیے پروردگار عالم نے کیا کیا عذاب رکھا ہے اور کیا اس کے لیے سزائیں ہیں۔ ہمارا سلسلہ یہاں پہنچا ہے کہ ہم سود کا ذکر کر رہے ہیں اور سود کے بارے میں ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ سود کھانے والے کے لیے اللہ نے کیا عذاب رکھا ہے اور سود کھانے کا نقصان کتنا ہے اور سود کھانے والے کے لیے پروردگار عالم نے کتنی سخت سزا رکھی ہے۔ تو ناظرین، ہمارا جو کل پہلے حصے کا سلسلہ ختم ہوا تھا وہ اس بات پہ ختم ہوا تھا کہ ہم نے آپ کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی تھی، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سود کھائے گا خدا اس کے شکم کو اسی مقدار میں آگ سے بھر دے گا جس مقدار سے اس نے سود کھایا ہو، اور اگر اس نے سود کے مال سے مزید کچھ کمایا ہو تو خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، اور اس وقت تک خدا اور فرشتوں کی لعنت اس پر ہوتی رہے گی جب تک کہ اس کے پاس ایک قیرات رتی بھر سود کا مال باقی ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس ایک رتی بھر ایک قیرات بھی سود کا مال باقی ہے تو اس پہ خدا و فرشتوں کی لعنت ہوتی رہے گی۔ کل ہمارے یہاں تک کا ذکر ہوا تھا، ہم نے آپ کو سامنے یہاں تک سود کے بارے میں بتایا کہ رسول خدا نے کتنی سخت ممانعت کی ہے سود نہ کھانے کی اور کتنا سخت عذاب ہے، گناہ ہے سود کھانے والوں کے لیے۔ یہ ہم نے کل آپ کو آپ کے لیے بیان فرمایا تھا۔ وہ ہم آگے حاضر کرتے ہیں۔ عن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی ارشاد ہے کہ لما اسرا بی الی السماء رأیت اقواما یرید احدهم ان یقوموا ولا يقدروا علیہ لعزم بطنہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قول پیغمبر ہے جو سود کھاتے ہیں ان کے بارے میں کہ رسول فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن میں سے ہر شخص کھڑا ہونا چاہتا تھا مگر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے۔ یعنی جب رسول خدا معراج پہ گئے ہیں اور رسول خدا معراج پہ جانے کے بعد جب وہاں کے مناظر دیکھ رہے ہیں، وہاں کے جو منظر ہیں، وہاں کی جو منزلیں ہیں اور جو مقامات ہیں، رسول خدا نے ہر مقامات پہ مطلب جا کر دیکھا ہے اور ساتھ میں جبرائیل بھی رہے ہیں۔ تو ایک مقام پہ رسول خدا پہنچے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن میں سے ہر شخص کھڑا ہونا چاہتا تھا مگر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، رسول فرماتے ہیں بس میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ جو کھڑا ہونا چاہتے ہیں لیکن کھڑا نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں۔ قال هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ جبرائیل نے کہا ہے اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، اب یہ بس اسی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے چھو کر شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ یعنی یہ لوگ اگر کھڑا بھی ہو جو سود کھانے والے ہیں، اگر یہ
کھڑا بھی ہونا چاہیں گے تو یہ کھڑا نہیں ہو سکتے، یہ ان کے اندر قیام کی قوت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، اور اگر یہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں تو بس اسی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ ناظرین یہ آپ لمحے فکریہ ہے، غور کریں، یعنی انسان سود کھانے والوں کے پیٹ شکم اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ وہ اپنے پیٹ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے ہوں گے، کیونکہ ان کا شکم جب سود کھا کے بھرے ہوئے تو اس کا اثر آپ کو وہاں بھی دکھے گا، مرنے کے بعد محشر میں، قیامت میں، یعنی جب عذاب ہو رہا ہوگا تب بھی انسان اس منزل دشوار سے نہیں نکل سکتا ہے جو سود کھانے والا ہے۔ یعنی غور کیجئے آپ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محشر، آپ کی قیامت کی منزلیں بہت سکون سے گزر جائیں تو آپ سود نہ کھائیں، سود سے دور رہیں۔ وَإِذَا هُمْ بِسَبِيلِ آلِ فِرْعَوْنَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ غُدُوًّا وَعَشِيًّا يَقُولُونَ رَبَّنَا مَتَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پھر وہ لوگ اس راہ پر لگا دیے گئے جس پر فرعون کے ماننے والے لوگ موجود تھے، اللہ اکبر، اور ان کو صبح و شام جہنم کے قریب فرعونیوں کی طرح لے جایا جاتا ہے، اور آگ کی شدت دیکھ کر وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے خدا پھر قیامت کب ہوگی؟ یعنی جو سود کھانے والے ہیں ان کا انجام دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اس راہ پہ لگا دیے گئے ہیں کہ جس راہ پہ فرعون کے چاہنے والے ہیں، جس راہ پہ فرعون کے امتی ہیں، اللہ اکبر، اور صبح و شام وہ جہنم کے قریب جاتے ہیں، اور آگ کی شدت جب ان تک پہنچتی ہے، جب شعلوں کی شدت، آگ کی شدت ان تک پہنچتی ہے، تپش آگ کی ان تک پہنچتی ہے، انہیں محسوس ہوتی ہے، تو وہ خوف کھاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار خدا ہے، پروردگار عالم ہے، مالک دو جہان، قیامت کب ہوگی؟ یعنی جب اتنا سخت عذاب یہاں پہ ہے تو پھر قیامت کا عذاب کیا ہوگا؟ آپ غور کریے ناظرین، یہ مقام فکر ہے، مقام غور ہے، یعنی سود کھانے والے کا انجام ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا فرعون کی امت کا انجام ہو رہا ہے، جو فرعون کو خدا مانتے تھے، جو فرعون کے تابع دار تھے، جو فرعون کو ماننے والے تھے، جو ان کا انجام ہو رہا ہے وہی سود کھانے والے کا انجام ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب وہ فرعونیوں کو دیکھتے تھے تو ان سے دور بھاگنے کے لیے اٹھنا چاہتے تھے، لیکن اپنے بڑے بڑے پیٹوں کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتے تھے اور گر پڑتے تھے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی سود کھانے والے انسان ہیں، وہ جیسے فرعونیوں کو دیکھتے تھے تو ان کو دیکھ کے وہ بھاگنا چاہتے تھے جو سود کھانے والے انسان ہیں، لیکن ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اٹھ نہیں پاتے تھے، وہ اٹھنا چاہتے تھے تو گر جاتے تھے، یعنی ان کا پیٹ اتنے بڑے بڑے ہو گئے تھے۔ اور فرعون کی قوم کے افراد، قرآن کے سلام آل فرعون جس کو کہا گیا ہے، یعنی فرعون کی قوم کو آل فرعون بھی کہا گیا ہے قرآن میں، یعنی فرعون کی قوم کے افراد انہیں کچلتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے، یعنی جو انسان سود کھانے والا تھا، جن کے شکم بڑے بڑے تھے، وہ اٹھنا چاہتے تھے لیکن وہ اٹھ نہیں پاتے تھے، وہ کھڑا ہونا چاہتے تھے لیکن کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، وہ اپنے بڑے بڑے پیٹوں کی وجہ سے گر جاتے تھے، اور فرعون کی قوم، فرعون کی امت انہیں کچل کے آگے نکل جاتی تھی، یعنی فرعون کی پیروں تلے جو انسان روندا جا رہا، جو فرعون کی قوم کے پیروں تلے کچلا جائے، اس کو سود خور کہا جاتا ہے۔ ناظرین غور کیجئے، یعنی سود خور کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ فرعون کی قوم کے پیروں تلے کچلا جائے گا، استغفر اللہ۔ ناظرین غور کیجئے اور احساس کیجئے کہ کتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ آگے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ وزنا فی ہلاکها، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جب کسی بستی میں زنا اور ربا یعنی سود بہت عام ہو جاتے ہیں تو اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کر دینے کی اجازت فرشتوں کو مل جاتی ہے، اللہ اکبر۔ ناظرین احساس کیجئے، اگر کسی قوم میں، کسی بستی میں زنا اور سود خوری بہت زیادہ ہو چکی ہے تو پروردگار عالم فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس بستی کو ہلاک کر دے، اس قوم کو ہلاک کر دے، اس جگہ کو ہلاک کر دے۔ یعنی جس بستی میں زنا اور ربا ہے، یعنی سود زیادہ ہو رہا ہے، وہ بستی خدا کی لعنت کی حقدار بن جاتی ہے، وہ ہلاکت کے قابل بن جاتی ہے۔ اور آپ سوچئے کہ اس بستی میں صرف
سود کھانے والے ہی نہیں ہیں، زنا کرنے والے ہی نہیں ہیں، بلکہ کچھ اچھے بھی ہوں گے، لیکن اللہ پوری بستی کو ہلاک کرنے کی بات کرتا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ پوری بستی ہلاک کرنے کی فرشتوں کو اجازت مل جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نیک لوگ بھی ہیں وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، وہ سوچتے کہ ہمیں کیا مطلب ہے، وہ زنا کر رہا ہے وہ گنہگار ہے، وہ سود کھا رہا ہے تو وہ گنہگار ہے، ہم تو نیک ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو متقی پرہیزگار ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا؟ نہیں عزیزان محترم، آپ چاہے لاکھ نمازی ہوں، آپ چاہے لاکھ اچھے کام کرنے والے ہوں، لیکن اگر آپ گناہوں سے روکنے والے نہیں ہیں اور آپ ان کے زنا کرنے پہ خاموش ہیں اور آپ ان کے سود کھانے پہ خاموش ہیں، تو یاد رکھو کہ آپ بھی برابر کے شریک ہیں، اسی لیے آپ کو بھی سزا مل رہی ہے۔ جو انسان گناہ پہ خاموش رہتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو، وہ اس طرح ہے کہ وہ گناہ کرنے والے کے ساتھ شریک ہے۔ لہٰذا جو انسان چاہے کہ اس پہ خدا کا عذاب نہ ہو، اس پہ خدا کی لعنت نہ ہو، تو وہ گناہ کرنے والوں کو روکے، وہ اپنا فرض انجام دے دے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ پھر اس کے بعد جو انسان گناہ کر رہا ہے وہ مانے یا نہ مانے وہ اس کے ذمہ ہے، لیکن آپ کے اوپر جو واجب ہے، آپ کے اوپر گناہ سے روکنا واجب ہے، آپ کے اوپر اچھے کام کا حکم دینا واجب ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ بس ہماری امت میں ایک مولانا صاحب ہیں، ہمارے پیش امام ہیں، وہی سارے کام بتائیں گے، وہی اچھے کام بتائیں گے اور وہی برے کام سے روکیں گے۔ نہیں، اگر آپ کے سامنے برا کام ہو رہا ہے تو آپ پہ بھی واجب ہے کہ آپ اس برے کام سے روکیں، ورنہ آپ بھی گنہگار ہیں۔ تو آپ نے غور فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور ربا یعنی سود بہت عام ہو جاتے ہیں تو اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کر دینے کی اجازت فرشتوں کو مل جاتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اذا اکلت امتی الربا کانت الزلزلۃ والخسف۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میری امت کے لوگ سود خور ہو جائیں گے تو زلزلے اور زمین پھٹ جانے کے واقعات بہت ہوں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، مقام غور ہے، مقام فکر ہے، مقام احساس ہے۔ جب سود خوریاں زیادہ ہو جائیں گی، جب سود خور بہت زیادہ ہو جائیں گے، سود کھانا عام ہو جائے گا جیسے کہ اس زمانے میں چل رہا ہے، تو رسول فرماتے ہیں کہ زلزلے اور زمین پھٹ جانے کے واقعات بہت زیادہ ہوں گے۔ یعنی اگر سود خوری زیادہ ہو جائے گی تو پھر کیا زلزلے بہت آئیں گے، کہیں وہاں زمین پھٹ گئی، کہیں وہاں کی خبر سننے میں آئے گی کہ وہاں زلزلہ آ گیا، وہاں زمین پھٹ گئی، وہاں زمین میں اتنے لوگ دھس گئے ہیں، مر گئے ہیں، سب سننے میں آئے گا۔ لہٰذا ناظرین احساس کرے، گناہوں اس چیز سے سب کو روکے، کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے کتنے لوگ بیچارے مشکل میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ لہٰذا غور کریں آپ حضرات، اس چیز سے سب کو منع کریں۔ آگے بھی ارشاد ہوتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الربا 70 جزءا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه في بیت اللہ الحرام۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، رسول خدا فرماتے کہ ایک شخص اپنی ماں سے خانہ خدا میں زنا کرے، یہ کام سود کھانے سے 70 گنا ہلکا ہے۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت۔ غور کریے، رسول خدا کی زبانی ہے، یہ ان کا قول ہے، کسی جھوٹے انسان کا قول نہیں ہے، کسی ہم جیسے گنہگار انسان کا قول نہیں ہے، یہ اس کا قول ہے کہ جو بغیر وحی الہی کے کلام تک نہیں کرتا ہے، جو یاسین ہے، جو طٰہٰ، جو مزمل ہے، جو صادق، جو امین ہے، اتنا معتبر نبی، جو ہر نبیوں کا نبی ہے، جس پہ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، جو بانی شریعت ہے، اس کا حکم ہے، وہ فرما رہا ہے۔ اتنی عظیم شخصیت کا قول ہے کہ ایک شخص اپنی ماں سے خانہ خدا میں زنا کرے تو یہ زنا کرنا سود کھانے سے 70 گنا ہلکا ہے۔ یعنی ایک انسان اگر سود کھا رہا ہے تو یہ بہت اشد ہے، بہت شدید گناہ ہے اس گناہ کے مقابلے میں جو زنا ہے، اور اپنی ماں کے ساتھ جو زنا کر رہا ہے، وہ خانہ کعبہ میں، اللہ اکبر، خود خانہ کعبہ میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے سوچئے۔ لیکن سود کھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، درہم و ربن اشد عند اللہ من 30 زینتاً کلہا بذات محرم مثل امت و خولہ۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ خدا کے نزدیک سود کا 1 درہم لینا 30 مرتبہ محرم عورتوں مثلاً پھوپھی اور خالہ سے زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں معصوم کا عقیدہ ہے، ہم معصومین کے عشق میں بالکل سرشار ہیں، ہم ان کی محبت میں جیتے ہیں، ان کی الفت میں جی رہے ہیں، ان کے نام پہ جیتے ہیں، ان کے نام پہ مرتے ہیں۔ تو ناظرین، جب ہم امام کے نام پہ، ائمہ کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ مر رہے ہیں، انہی کے نام پہ جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا سب انہی کے نام پہ ہے، تو پھر ان کے اقوال پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ان کی باتوں پہ ہم عمل پیرا کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ہم ان کی باتوں پہ، ان کے اقوال پہ، ان کی احادیث پہ اپنی زندگی کیوں نہیں گزار رہے ہیں؟ کیوں ان کی صرف نام کی محبت کرتے ہیں؟ تو ایسی محبت جھوٹی ہے جو صرف نام کی محبت ہو۔ اس لیے کہ اگر محبت ہے تو محبوب کی باتوں پر بھی عمل کیا جاتا ہے اور محبوب کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں ان کی محبت رکھتے ہیں، وہ ہمارے محبوب ہیں اہل بیت علیہ السلام، تو پھر ہم ان کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں پر عمل بھی کریں۔ اور جیسے آپ نے سنا کتنی سخت حدیث ہے، یہ کچھ عام بات نہیں ہے، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت سخت بات کی ہے امام نے کہا خدا کے نزدیک سود کا 1 درہم لینا، 1 درہم لینا 30 مرتبہ محرم عورتوں مثلاً پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو ناظرین، آپ نے غور کیا، آپ نے احساس کیا کتنا بڑا گناہ ہے زنا، یہ سود خوری کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا سخت گناہ ہے، اس کی سخت سزائیں ہیں، کتنی بڑی بڑی اس کے لیے اللہ نے سزائیں رکھی ہیں۔ اور سود کھانے والے کو فرعون کا لشکر کچل دے گا۔ جو فرعون کی قوم ہے، جو عذاب میں مبتلا ہے، وہ اپنے پیروں تلے سود کھانے والوں کو کچل دے گی۔ اور جہنم جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، وہ جہنم میں سود کھور جائیں گے، اور ان کے پیٹ بڑے بڑے ہو جائیں گے، اٹھ نہیں پائیں گے، چل نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، لہٰذا یہ سلسلہ ہمارا جو آپ تک پہنچا ہے، آپ اس سلسلے کو سنیے اور غور کیجئے، دوسروں کو بتائیے اور عمل